بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، معزز خواتین، کل کی مجلس کا آج کنٹینیوشن ہے انشاءاللہ۔ تو کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اس ماہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا ذکر کیا کہ یہ ماہ جہاں پر ماہ صیام ہے، ماہ قیام ہے، ماہ صبر ہے، وہیں پر یہ ماہ جہاد بھی ہے۔ اور جہاد کا ڈیفینیشن بتلاتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ جہاد سے مراد، جس طرح آج کے اس دور کے اندر میڈیا نے جس طرح مسگائیڈ کیا ہے کہ جہاد سے مراد یا جہاد کا مطلب ٹیررزم ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف یہ بات ہے، اسلام کو مسخ کرنے والی یہ بات ہے، ورنہ حقیقت میں اسلام وہ دین ہے جو سلامتی والا دین ہے، جس کا نام ہی اسلام ہے، جس کے معنی ہے سلامتی، تو اس کا پیغام سلامتی کا ہے، اور اس کے تمام احکام امن قائم کرنے والے احکام ہیں، اور جہاں بھی اسلام کو نافذ کیا جائے وہاں پر امن و شانتی ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں اس دین کو نافذ کیا تو وہاں پر ایسی سلامتی آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال ہے۔ اب اس ماہ کے اندر جو ماہ جہاد کے اعتبار سے اگر ہم نظر کریں تو اس مہینے کے اندر ہمارے جتنے دشمن ہیں جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے روکنے والے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنے کی اس میں تعلیم دی گئی۔ اور جہاد کا مطلب میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ اسٹرگل، وہ کوشش جو ہمیں رب کے جنتوں کی طرف لے جائے، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنتوں سے روکنے والی جتنی چیزیں ہیں، جتنی باتیں ہیں، ان کے خلاف جد و جہد کرنے کا نام جہاد ہے۔ اب حقیقت کے اعتبار سے ہم نظر کریں تو ہمیں اللہ کی رضامندی سے یا کہ اللہ کی اطاعت سے یا اللہ کی جنتوں سے روکنے والی تین چیزیں ہیں جو حقیقت میں یہ تین دشمن ہمارے ہیں۔ ان میں سے پہلا دشمن ہمارا داخلی دشمن، جس کو ہم نفس کہتے ہیں، جو ہمارے اندرون میں، جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارے اندر کی خواہشات، جو نفس امارہ کے نام سے ذکر کیا گیا، جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے روکنے والی اور اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کی طرف، گناہوں کی طرف لے جانے والی یہ جو خواہشات جو ہمارے اندر ابھرتی ہیں، یہ نفس ہے۔ تو اس کو کمزور کرنے کے لیے اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، اور صیام کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے خود ہی یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے کل وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا۔ دوسرا جو دشمن ہے ہمارا وہ ہے شیطان، جو خارجی دشمن، جو باہر سے حملہ کرتا، جو باہر سے اللہ کی طاعتوں کی طرف بڑھنے سے روکتا، جو باہر سے ہمیں معصیتوں کو مزین کرتا اور معصیتوں میں لذتوں کو پیدا کرتا، جس طرح محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت گھیر دی گئی ہے، کس سے؟ جو انسان کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، نفس پر گراں گزرنے والی چیزیں ہیں، لیکن جہنم یہ گھیر دی گئی ہے، اوپر سے مزین کر دی گئی، کن چیزوں سے؟ شہوتوں سے، جو نفس کو لذیذ ہوتی ہے، جس میں جو انسان کو پسند کرتا ہے۔ تو شیطان ان فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان کا کام ہی کیا ہے کہ ان کاموں کو جو اللہ کے نزدیک گناہ ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں، جو جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان کو یہ شیطان انسان کے نظر میں بالکل پسندیدہ بنا دیتا، مزین کر دیتا، بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، بڑی ہی لذت والی ہوتی ہیں۔ تو
تو شیطان کی سراہ پر انسان نکل چلتا ہے۔ تو دوسرا دشمن جو خارجی دشمن ہے، ہمارا باہر سے حملہ کرنے والا دشمن ہے، جو ہمیں اللہ کی اطاعتوں سے روکتا ہے، وہ ہے شیطان، جو ہمیں فرائض سے غافل کرتا ہے اور اللہ کے محرمات کی طرف، حرام کردہ چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، اور نفس بھی اندر سے اس کا ساتھ دیتا ہے، تو انسان گناہوں میں ڈوبتا ہے۔ تو اب اس ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس خارجی دشمن کو بھی زیر کر دیا، جس طرح محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازوں کو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ صفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں مردت الجن، جو جنات اور شیاطین کے جو بڑے بڑے سرغنے، جو ان کے لیڈرز ہیں، ان کو اریسٹ کر دیا جاتا، ان کو جکڑ دیا جاتا، تاکہ یہ خارجی دشمن کمزور ہو جائے، انسان کے لیے اطاعت کے راہ یہ آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اس ماہ کے اندر کا جو ہمارا دشمن ہے نفس، اس کو بھی اللہ کمزور کر دیتے ہیں روزے کے ذریعے سے، اور خارجی دشمن کو اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم زیر نہیں کر سکتے، اس کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف دی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ شیاطین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیاطین وہ ہیں جو تمہیں دیکھتے ہیں اس جگہ سے جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے محمد رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے، اپنے کپڑوں کو اتارنے لگتا ہے حمام میں، یا کہ نہاتے وقت، یا کہ خلوت کے وقت میں، کپڑے چینج کرتے وقت میں، اب یہ شیاطین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو محمد رسول نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنا لباس اتارتے وقت بسم اللہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ ان شیاطین کے نظروں پر پردہ گرا دیتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جب آپ بیت الخلا جاتے ہیں، بیت الخلا ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، ان لوگوں کے رہنے کی جگہ، یہ خبیث ہیں، جہاں خباثت ہوتی ہے، جہاں نجاست ہوتی ہے، وہاں پر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب بیت الخلا کے اندر آپ جاتے ہیں تو بسم اللہ کہہ دیں اور وہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ خبیث شیاطین، مردوں سے خبیث شیاطین، عورتوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے، چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، جو دشمن آپ کے سامنے ہے آپ اس کو حملہ کر سکتے ہیں، لیکن جو دشمن آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آتا، آپ اس کو کیسے زیر کریں گے؟ اب اس کے زیر کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کا جو مالک ہے آپ اس کی پناہ میں چلے جائیں، اس کی پناہ میں چلے جائیں۔ تو شیاطین سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار سکھلائے گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار ایسے اذکار بتلائے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو مشکل سے آپ کو 1.5-2 منٹ میں آپ پڑھ لے سکتے ہیں، ان تمام اذکار کو جو صبح شام کے اذکار ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ، اس کی افادیت کیا ہے کہ جب اگر آپ صبح پڑھ لیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، تو سورج کے غروب ہونے تک اب اللہ کی حفاظت میں شیاطین کے شر سے۔ جب آپ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں، عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک، تو دوسرے دن کی فجر تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ آ جاتے ہیں ان شیاطین کے شر سے۔ چھوٹے اذکار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مخلوق کے ہر شر سے، خصوصیت کے ساتھ شیاطین کے شر سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام تک اگر صبح پڑھ لیا تو شام تک ہر ناگہانی مصیبت، ہر ناگہانی آفت، ہر ناگہانی شر جو اچانک آ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی اچانک بیماری ہے، اس طرح کی تمام حوادثات سے، اس تمام کے تمام شرور سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں شام تک کے لیے۔ اگر شام میں پڑھ لیا سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو دوسرے دن کی فجر تک۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں لیکن ہم غافل ہیں، بہت سارے نماز کے پابند ہیں الحمدللہ، لیکن نماز کے بعد کے اذکار بہت ہی کم لوگ پابند ہیں، اور پابند نہ ہونے کی وجہ سے ان شیاطین کا شر ہمارے درمیان میں پھیلا ہوا، ایک سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے کہ ان اذکار کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے، اور خصوصاً آج کا یہ دور
جہاں پر گھر گھر حسد کے مسائل ہیں، گھر گھر نظر کے مسائل ہیں، اور آج کے دور کے اندر جتنے نظر کی آفتیں ہیں، جتنی حسد کی آفتیں ہیں، شاید کسی دور میں رہی ہوں. پچھلے دور میں اتنی زیادہ یہ آفتیں نہیں تھیں جتنی اس دور کے اندر موجود ہیں. بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بیٹا جو ہے باپ سے حسد کر رہا ہے، بہن اپنے بھائی سے حسد کرتی ہے، ماں سگے رشتہ دار جو ہے اپنے سگوں سے حسد کرتے ہیں، اور عمومی باہر والے سے زیادہ گھر والے زیادہ جو اس حسد کے مرض میں مبتلا ہے. اور اس حسد کی وجہ سے انسان پر مار اتنی پڑتی ہے. محمد رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو تقدیر کے بعد اگر کوئی چیز نقصان اگر پہنچا سکتی ہے تو وہ ہے نظر. میری امت کو تقدیر کے بعد اگر کوئی چیز نقصان اگر پہنچا سکتی ہے تو وہ ہے نظر. اور آپ نے فرمایا کہ نظر وہ آفت ہے، وہ مصیبت ہے جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی پر چڑھا دیتی ہے، موت ہو سکتی ہے. اور ہم عام طور پر جب کوئی بیماری آتی ہے تو فوراً ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں. فوراً جو ہے ہم میڈیکل اعتبار سے اس کی جو ہے کوئی توجیہ، اس کا کوئی سبب تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسباب ہیں، اختیار کرنا ہے، لیکن اس بات سے ہم غافل ہیں کہ بہت سارے امراض کا، بلکہ اس امت کے لیے سب سے بڑا کینسر اگر آپ تصور کریں تو وہ ہے یہ حسد اور نظر. 90% بیماریاں یہ حسد اور نظر کی. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مرض میں مبتلا ہیں، ایک کے بعد دیگر درد، کوئی درد ہاتھ میں ہے، پین کلر لے رہے ہیں، تھوڑا کم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر واپس آ جاتا، اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا. زندگی پر دوائی پر ان کا روٹین چل رہا، اور کبھی ذہن نہیں جاتا کہ بھائی اللہ نے قرآن میں بھی شفا رکھا، اللہ نے اپنے ذکر میں شفا رکھا، بلکہ اصل شفا تو قرآن ہے. شفاء للمؤمنین، اصل شفا مومنوں کے لیے کون سی ہے؟ شفا قرآن ہے. اور محمد رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا دو چیزوں میں رکھی ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے شہد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے شفا اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں رکھی ہے، قرآن اور شہد اور داغنا، جو الیکٹرک شاک وغیرہ جو دیا جاتا ہے اس دور کے اندر، بعض امراض کا علاج اس سے کیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں. لیکن اصل شفا جو ہے یہ اس امت کے لیے اس قرآن کے اندر موجود ہے، جو در حقیقت جہاں پر ہمارے روحانی امراض کا علاج ہے، ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. تو لہذا شیاطین سے حفاظت کے لیے اہم جو نسخہ ہے وہ ہے میرے دوستو یہ اللہ کا ذکر، یہ قرآن، یہ صبح شام کے اذکار، جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں اگر دے دے تو پھر وہ اپنی ہی حفاظت نہیں، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی بھی ان اذکار کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں وہ دے سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے، جس سے ہم اور ہمارے اپنے دوست احباب اور ہمارے رشتہ دار عام طور پر غافل ہیں. تو لہذا یہ جو شیاطین ہیں جو انسان کو بھٹکانے کے لیے اپنی جد و جہد میں وہ لوگ مشغول ہیں، ان کے 2 ہتھ کنڈے ہیں، 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو وہ ہے جو شبہات سے گمراہ کرتے ہیں، مسکانسیپشن جس کو ہم کہتے ہیں، مس گائیڈنس، مختلف قسم کے شبہات پیدا کر دینا. جس طرح کی مثال میں نے کل آپ کے سامنے دی، وسیلے کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی کہ جس طرح وسیلے کے شبہات پیدا کر کے لوگوں کو درگاہوں کی طرف یا کہ مرے ہوئے فوت شدہ اولیاء اللہ کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، اور وہاں چادریں چڑھا کر وہاں پر جو ہے ان کا یہ عقیدہ بنا دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو آپ کی بگڑی بنانے والے ہیں، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ تک سنوائی جو ہے دینے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی عرضیاں، آپ کی درخواستیں اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ جو پی اے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جس طرح انسانوں کے پی اے ہوتے ہیں، پی ایم کے پی اے ہوتے ہیں، سی ایم کے پی اے ہوتے ہیں، اس طرح یہ لوگ بھی جو پی اے. تو اس طرح کی شبہات. اسی طرح ایک شبہ عام طور پر آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے، عام طور پر جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو قرآن کے اندر جتنے بھی کفر کی باتیں آئی ہیں، شرک کی باتیں آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہندو تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرست تھے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو اللہ نے کافر کہا، ان کو مشرک کہا، ان کو جہنمی کہا. اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ہمارا نام تو عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں، ہم کیسے جو ہے کافر ہو سکتے ہیں؟ وہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ آیتیں اس وقت کے ہندوؤں کے لیے تھیں، وہ آیتیں بت پرستوں کے لیے تھیں جو رسول اللہ کے دور میں بتوں کی پوجا کرتے تھے.
اور عام طور پر ایک آدمی جو خالی ذہن ہے یا جس کو قرآن کا مطالعہ نہیں ہے، جب اس کے سامنے بات آتی ہے تو بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی بالکل بات صحیح ہے، وہ لوگ تو یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم تو بتوں کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو بزرگان دین کو مانتے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو جو ہے ہم وسیلہ بنائے ہوئے ہیں یا ان لوگوں کو ہم پکارتے ہیں جو اللہ کے پہنچے ہوئے، ہم تھوڑی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے اس دور کا، جو اس طرح کے باطل پرست لوگ عام مسلمانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آپ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور جو اولیاء اللہ کو نہیں پکارتا، جو ان کو سجدہ نہیں کرتا، در حقیقت وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، الٹی گنگا بہتی ہے۔ اب ہمیں چونکہ علم نہیں ہے تو اس شبہ میں بہت سارے لوگ جو مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے محمد رسول اللہ کے دور میں جو لوگ جو تھے وہ رامسامی منسامی نہیں تھے، وہ لوگ کون تھے؟ وہ عبداللہ، عبد الرحمن، آپ کو معلوم ہوگا 95% صحابہ اسلام سے پہلے ان کے نام وہی نام تھے جو اسلام کے بعد بھی نام۔ حضرت عمر کا نام اسلام سے پہلے کیا تھا؟ ابو بکر کا نام اسلام سے پہلے ابو بکر کا نام عبداللہ، ابو بکر تو کنیت ہے، عبداللہ بن ابی قحافہ نام عبداللہ، اسلام سے پہلے عبداللہ، ابو بکر کنیت ہے، عمر اسلام سے پہلے عمر، عثمان اسلام سے پہلے عثمان، علی عثمان سے پہلے علی، سعد بن ابی وقاص اسلام سے پہلے سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اسلام سے پہلے سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف اسلام سے پہلے عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، جتنے صحابہ ان میں سے اکثریت کو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کے چند صحابیات کے نام آپ نے چینج کیے، جن کے ناموں کے اندر جیسے عبد العزا شرکیہ نام تھے، عزا کا بندہ، عزا اللہ کا نام نہیں ایک بت کا نام تھا۔ بہت ہی کم صحابہ کے ناموں کو آپ نے چینج کیا، ورنہ ان کے نام وہی تھے جو اسلام سے پہلے جو نام تھے، نام نہیں چینج ہوئے۔ اب ہمارے تصور کے لحاظ سے جو اسلامی نام جن کو ہم کہتے ہیں وہی نام تھے اسلام سے پہلے ان کے۔ اور پھر کیا یہ لوگ کیسے بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ یہ لوگ تو وہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے پوچھئے ان کو کس نے پیدا کیا، کون ہے ان کا خالق؟ کہ یہ لوگ کہنے والے ہیں ہم کو پیدا کرنے والا برہما ہے؟ نہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے ہمارا خالق۔ اتنا ہی نہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ ان سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ اکبر۔ اے نبی علیہ السلام ان سے پوچھئے تمہارا رازق کون ہے، کون رزق دینے والا؟ ہمارے اپنے لوگ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، رازق کون ہے کہ فلاں بابا ہمارے رازق ہیں، وہ رزق دینے والے ہیں، ہمارے روزی دینے والے وہ ہیں جو ہے مشکل کشا ہے، مولا علی مشکل کشا کے نعرے لگانے والے لوگ موجود ہیں، رزق کا دروازہ وہ کھولنے والے ہیں، ان کی چادر اگر چڑھاؤں گا تو وہاں سے رزق مجھے ملے گا، یہ عقیدے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے اور زمین سے رزق میں کون دیتا ہے؟ تو یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا، جن کو ہم بت پرست کہتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے جن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت کو پہنچایا تھا، پیغام توحید جن کے سامنے رسول اللہ سے پیش کیا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ رازق کون ہے آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دینے والا؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے سننے کی طاقت، تمہارے دیکھنے کی طاقت تمہیں کس نے عطا کی ہے؟ کون مالک ہے؟ کہیں گے اللہ۔
مردے سے زندہ کون کرتا ہے؟ زندے کو مردہ کون بناتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں بابا ہیں، فلاں بزرگ ہیں، کہیں گے کہ اللہ. یہ قرآن کی شہادت ہے، قرآن کی گواہی ہے. پھر اتنا ہی نہیں، یہ لوگ جو ہے عمرہ بھی کرتے تھے، ہاں حج بھی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے عمرہ اور حج. تو پھر یہ کون لوگ تھے جن کے نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، جو عمرہ کر رہے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ میں سجدہ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. تو پھر مشرک کہاں سے ہوئے؟ کہاں ان کی غلطی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نہ طواف قبول ہے، تمہارا نہ عمرہ قبول ہے، تمہارا نہ حج قبول ہے، نہ تمہارے یہ نام اللہ کے پاس مقبول ہے، جب تک تم جس طرح اللہ کو اکیلا خالق سمجھتے ہو، اکیلا مالک سمجھتے ہو، اکیلا رازق سمجھتے ہو، اکیلا مارنے والا سمجھتے ہو، جلانے والا سمجھتے ہو، اسی طرح تم اکیلا اللہ کو عبادت میں بھی اکیلا سمجھو. تمہارے رکوع کا حقدار، تمہارے سجدے کا حقدار، تمہارے نظر کا حقدار، تمہارے نیازوں کا حقدار، تمہارے دعاؤں کا حقدار، تمہارے قربانیوں کا حقدار، تمہارے ڈرنے کا حقدار، تمہارے خوف کھانے کا حقدار، تمہاری امیدوں کا حقدار، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اللہ تمہاری بگڑی بنانے والا ہے. تو اللہ اگر وہ بگاڑ دے، کائنات میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو سنوار دے. اگر وہ سنوارنے پر آ جائے، کائنات کی کسی کی طاقت نہیں کہ وہ بگاڑ دے. یہ عقیدہ لاؤ، یہ عقیدہ توحید، یہ عقیدہ عبادت، کہ جس طرح تم اس کا اکیلا رازق سمجھتے ہو، ربوبیت میں تم اس کو اکیلا سمجھتے ہو، تو الوہیت میں بھی تم اس کو اکیلا سمجھو، عبادت میں بھی تم اس کو اکیلا سمجھو. اکیلا جو وہ اکیلا حقدار ہے، تمہاری ہر عبادت کا وہ اکیلا حقدار ہے. عبادت کی کوئی قسم، نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ نظر، نہ نیاز، نہ تعظیم، نہ جو ہے امیدیں، نہ قربانیاں، نہ دہائیاں، نہ دعائیں، یہ کسی اور کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. یہاں ڈنڈی مارتے تھے جس طرح ہمارے لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں نا، سجدہ یہاں مسجد میں، دوسرا سجدہ اس قبر پر، دعائیں یہاں، پھر یہاں کے بعد دعائیں وہاں، یہاں سے بھی امیدیں، وہاں سے بھی امیدیں. یہی اللہ کے سننے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ اصل شرک ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں پہنچے گا. اللہ کے پاس نام قبول نہیں کہ یہ رام سامی یا منسامی یہ جہنمی ہے، یا عبداللہ عبد الرحمن یہ جنتی ہے. اگر اس طرح جہنمی کا فیصلہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ عبداللہ عبد الرحمن پہلے سے موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام چینج کرنے کے نہیں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدوں کو چینج کرنے کے لیے آئے. یہ عقیدہ شرک جو عبادت کے اندر موجود تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہر نبی کا یہی جو ہے مشن رہا کہ جب سے اس دنیا میں آیا، اس دعوت توحید کو لے کر وہ اللہ کا یہی پیغام دینے کے لیے آیا کہ لوگوں، جس طرح تم خالق کو اکیلا سمجھتے ہو کہ وہ اکیلا خالق ہے، اور آج تک تاریخ مشرکوں کی، جب سے شرک شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے دور میں شرک شروع ہوا، سب سے پہلا شرک نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جتنے مشرکین ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، غیر ہندو ہوں، چاہے مسلمانوں کے اندر جو مشرکین موجود ہیں وہ ہوں، یا غیر مسلم کے اندر جتنے مشرک ہیں وہ ہوں، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس نے کبھی بھی یہ تصور نہیں کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق کو ہمیشہ لوگ مانتے رہے. ہندوؤں کے پاس بھی پوچھیں کہ تمہارا خالق کون ہے، تو کہیں گے کہ ایک ہے، ایک ایشور ہے، ایک پرماتما، ایک ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. وہ ایک سپیریئر، ایک ہستی ہمیشہ سے مشرکین کی تصورات میں رہی، اور وہی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر نبی نے بھی یہی دلیل لوگوں کو دی. بلکہ قرآن کا اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا حکم قرآن کریم کے اندر، فرسٹ کمانڈ، اگر آپ قرآن کو پڑھیں سورہ بقرہ کے اندر دوسرے رکوع کی ابتدا میں پہلی آیت جو آپ کو ذکر کی گئی وہ کیا؟ اسی دلیل کو ذکر کیا اللہ نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اعبدوا ربکم، اس رب کی، تمہارے رب کی تم عبادت کرو.
تمہارے رب کی تم عبادت کرو، اس کو اکیلا جانو عبادت کے اندر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، سجدے رکوع نظر نیاز کسی اور کے لیے نہ ہو، دعائیں دہائیاں قربانیاں کسی اور کے لیے نہ ہو، یہ سب عبادتوں کی جتنی شکلیں صرف اللہ کے لیے ہو جو تمہارا رب ہے۔ کون رب؟ میں نہیں جانتا بھائی کون رب ہے، مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں کتنے رب ہیں، یہ بھی رب ہے، وہ بھی رب ہے، وہ بھی رب ہے، بہت سارے رب ہیں۔ ہندوؤں کے 3 کروڑ خدا ہیں، اور ہمارے مسلمانوں تو ماشاءاللہ جو کئی کروڑ کیا اولیاء ہیں، سب اپنی جگہ رب بنے ہوئے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں پہچان ایک ہی ہے، ایک ہی پہچان ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور جو کوئی باریک باریک چیزیں نہیں کہ جو آپ کو جو غور و فکر کرنا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ الذین اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کس نے پیدا کیا تمہیں؟ کس نے پیدا کیا؟ صرف تم کو ہی نہیں، تم سے پہلے جتنے لوگ اس کائنات کے اندر آئے، کس نے پیدا کیا؟ خالق کون ہے؟ تخلیق کی صفت کس کے پاس ہے؟ پیدا کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ جتنوں کو تم بلاتے ہو، ہندوؤں کے 3 کروڑ ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے کئی کروڑ ہیں، کسی ایک کے پاس تخلیق کی صلاحیت ہے، پیدا کرنے کی صلاحیت ہے؟ غور کرو، کس نے پیدا کی؟ کون ہے خالق؟ اس اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ جتنے مشرکین شروع دور سے لے کر آج تک جتنے شرک کرنے والے ہیں، ان سب کے پاس خالق کی ایک حیثیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی خالقیت کی صفت ہے، تخلیق کی جس کے پاس صفت ہے، جو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ سمپل تھیوری، کچھ بھی گنجلک بات نہیں ہے، اس غور و فکر کی بات ہے ہی نہیں، بالکل واضح۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر، اللہ اکبر، سورہ حج کے اندر میرے دوستو اتنی واضح مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، شاید اس سے بڑھ کر واضح مثال کوئی اور نہیں۔ اور اگر اتنی بھی واضح مثال، کھلی مثال اگر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بیوقوف اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ حج کا آخری رکوع، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، صرف ترجمہ پڑھ لیں، بات واضح ہو جائے، سمجھ میں جائے۔ قرآن گتھیوں کو اور جو ہے سلجھانے کے لیے آیا ہے اور الجھانے کے لیے نہیں آیا۔ اسی وجہ سے قرآن کے اندر بالکل واضح مثالیں ہیں۔ ایسی مثالیں قرآن دیتا ہے جو بالکل ان پڑھ، جاہل، گنوار، جو بدو ٹائپ کا انسان ہے، جو کوئی چیز نہیں جانتا، کوئی علم نہیں ہے، اس کو سائنٹیفک کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ ویسی مثالیں قرآن دیتا ہے۔ سورہ حج کی آخری رکوع کی پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، غور سے سنو اس مثال کو۔ کون فرما رہا؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ مثال دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ غور سے سنو اس مثال کو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ اکبر، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، کتنے بے شمار ہیں، ہندوؤں کے تو کئی کروڑ ہیں، مسلمانوں کے ماشاءاللہ، عیسائیوں کے 3 ہیں، یہودیوں کی بھی 3 ہیں، ہر کمیونٹی کے اپنے ہیں۔ اللہ سب کو فرمایا یا ایھا الناس، شروع میں خطاب کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہندوؤں کے لیے نہیں، صرف کافروں کے لیے نہیں، یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، اے لوگوں، اس دنیا کا جتنے انسان بسنے والے سب کو اللہ پکار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن سب کے لیے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن ہمارا نہیں، قرآن سب کا ہے۔ ہم غیر مسلموں سے قرآن تمہارا ہے۔ اگر آپ غیر مسلم کو یہ سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن صرف ہمارا نہیں تمہارا ہے، وہ اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے، اگر یہ آپ ان کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیں تو پھر یہ اختلافات مٹ جائیں گے۔ ہمارا رب تمہارا رب کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا قرآن تمہارا قرآن کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھ قرآن جو پکار کے جو کہہ رہا ہے کہ سب کو قرآن بلا رہا ہے، اور کائنات کی کوئی کتاب ایسی نہیں اس دنیا کے اندر جو سب کے لیے اتری ہو۔ ہاں، کسی کمیونٹی کے پاس جس کمیونٹی کے پاس جو کتاب بھی ہے وہ اس کمیونٹی کے لیے، پوری مینکینڈ کے لیے نہیں۔ یہ صرف اکیلا قرآن ہے
جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے. اسی وجہ سے اس کے خطابات یا ایھا الناس، پہلا خطاب، پہلا حکم یا ایھا الناس، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو غور کرو، سنو اس مثال کو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، جینزم والا ہو، بدھزم والا ہو، ہندوازم والا ہو، کوئی بھی ازم والا ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارتا. غور کر اس مثال پر. لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو بھی تم پکارتے ہو یہ سب کے سب بھی اگر مل جائیں، 3 کروڑ خدا ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے بھی ماشاءاللہ جتنے اولیاء ہیں سب، اور جتنے بھی جو پکار رہے ہیں سب مل جاؤ، اللہ فرماتا سب مل جاؤ اور پھر ایک مکھی کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا چیلنج ہے. لن يخلقوا ذبابا، تم سب مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی مثال ہے، یہ قرآن کی پکار ہے، یہ آج سے نہیں 1400 سال سے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. جن کو بھی تم سمجھتے ہو وہ داتا ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے کہ مکھی کو پیدا کر کے بتا دے. اکیلا نہیں، دنیا کے پورے داتا مل کر، دنیا کے پورے دیوتا مل کر، مسلمانوں کے پاس داتا ہے، ہندوؤں کے پاس دیوتا، یہ داتا اور دیوتا سب مل کر ایک مکھی کو بنا دے، ایک مکھی کو بنا دے. اللہ فرماتے ہیں لن يخلق، یہ اللہ کا چیلنج ہے. لفظ لن یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن فرماتا ہے کہ لن کا مطلب ہے کہ مستقبل میں، ان فیوچر وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز وہ کام ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا چیلنج ہے اور یہ چیلنج موجود ہے 1400 سال سے اور قیامت تک موجود رہے گا. جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کر لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں، جتنے داتا ہیں، جتنے دیوتا ہیں، سب مل کر کوشش کریں کہ مکھی کو بنانے کی. اللہ فرماتے ہیں یہ سب مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. قیامت تک کے لیے چیلنج موجود ہے. وَإِن يَسْلُبْهُ ذُبَابٌ شَيْئًا، اللہ اکبر. اور جو اللہ تعالیٰ اور کھلے انداز سے فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُ ذُبَابٌ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. ہاں پیدا کرنا تو وہ تو ہم نے چیلنج کر دیا کہ نہیں پیدا کر سکتے. یہ اللہ کا چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکتا کیونکہ بیچارہ مخلوق کہاں سے خالق بن سکتا. اللہ نے خالقیت کی صفت اللہ نے دی نہیں، تو اللہ فرمائے ٹھیک پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے. ذرا اس سے اور آگے کی سنو نا. جہاں بھی جو ہے یہ مشرک جاتا ہے، چاہے جو ہے وہ رامسامی ہو یا رحمت اللہ ہو، جہاں بھی جو ہے یہ مشرک بیچارہ جاتا ہے کسی، چاہے داتا کے دربار میں ہو دیوتا کے دربار میں ہو، خالی ہاتھ نہیں جاتا. کچھ لینا ہے گیو اینڈ ٹیک پالیسی، کچھ لے کے جاؤ تو پھر وہاں سے کچھ ان کے تصور کے اعتبار سے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے کچھ ملے گا. خالی ہاتھ جاؤ گے تو نہیں ملے گا. ادھر سے پجاری بھگا دے گا، ادھر سے مجاور بھگا دے گا. یہ دنیا کے یہ درگاہ ہے، یہ دنیا کے یہ مخلوق کی بارگاہیں ہیں، یہ مخلوق کی درگاہیں ہیں جہاں پر انسان کو کچھ لے کے پہنچنا ہے، کچھ حاصل کرنے کے. اب رحمت اللہ صاحب کے ساتھ بھی بوندی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی رام سامی کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ میٹھا ہوتا، کچھ ناریل، کچھ میٹھا، نذرانہ. اب یہ نذرانہ جو پیش کیا تو اللہ فرماتے ہیں دیکھیے یہ نذرانہ جو پیش کیا جاتا ہے کیونکہ یہ میٹھا ہوتا ہے تو طبیعت کے لحاظ سے مکھی اس پر بیٹھتی ہے، ایک نیچر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس مٹھاس سے جو مکھی جو چوس لیتی ہے نا، ابھی تو جو اب ہمارے عبدالرزاق صاحب لے کر جا رہے ہیں، مکھی بیٹھ گئی بوندی پر، شیرہ چوس لیا. اللہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے سمجھانا چاہتے ہیں انسان کو. یہ انسان کی عقل، چونکہ بیچارہ جو انسان جو کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کی عقل جو کام نہیں کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ کھول کر سمجھانا چاہتے ہیں اس مثال کو کہ جس کو تم داتا سمجھتے ہو، جس کے لیے تم نذرانہ پیش کر رہے ہو، یہ سمجھ کر لے جا رہے ہو کہ یہ بابا کا حق ہے، یہ نذرانہ ان کے لیے. یہ اور بات ہے کہ جو تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دکان پہ واپس آ جاتا ہے. لیکن اس بندے کے عقیدے کے مطابق وہ اس بابا کے لیے. اب جب اس کا حق ہے تب مکھی جو ہے اس شیرنی پر یا اس مٹھاس پر بیٹھ کے جو چوس لیتی ہے، کتنا چوسے گی؟ 10 قطرے کا بھی 10واں حصہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ مکھی اس مٹھاس سے، اس شیرنی سے کچھ چھین لے، لفظ اللہ تعالیٰ جو استعمال فرماتے ہیں یہاں پر، جو قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے، یہ قرآن کا معجزہ، اللہ جو لفظ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں وہ لفظ پتا ہے کیا؟ سلب۔ سلب کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں آپس میں دشمن کے آدمی ایک دوسرے کو مارے، اور جو فاتح ہے، جس نے جس کو مار گرایا ہے، وہ اس کا مال چھین لے، زبردستی ہتھیا لے۔ یہ تصور ہے سلب کا، اس کو سامنے والے کو مغلوب کر دے، نیچے گرا دے، مغلوب کر دے اس کو، اور پھر اس کا مال چھین لے۔ اس کو کہتے ہیں سلب عربی کے اندر، یہ لفظ ہے۔ اللہ نے اس لفظ کا استعمال کیا، یعنی فرمایا کہ مکھی اٹھا لے، مکھی چوس لے، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مکھی اس سے اس شیرنی کو چھین لے۔ یعنی جن کو تم داتا سمجھتے ہو ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ مکھی ان کے حق پر حملہ کر رہی ہے اور زبردستی ان سے چھین رہی ہے، اور ان کو اپنے حق کی حفاظت کا بھی ان کو اختیار نہیں ہے، وہ بھی اپنے حق کو بھی نہیں بچا سکتے۔ جب وہ اپنا حق نہیں بچا سکتے تمہارا حق کہاں دے سکتے؟ اللہ یہ تصور دلانا چاہ رہے ہیں، یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ جن کو تم داتا سمجھتے ہو، جن کے لیے تم دے رہے ہو، اس دیے ہوئے حق میں سے مکھی چوس رہی ہے، چھین رہی ہے ان سے، اور اس حق کو بھی وہ اپنا نہیں بچا سکتے۔ اور فرماتے ہیں، اور فرمایا وہ اکیلے نہیں، دنیا کے جتنے داتا ہیں، جتنے دیوتا ہیں، سب مل کر بھی اس مکھی سے اس حق کو واپس لینا چاہیں نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر، کتنی واضح مثال ہے، کتنی واضح مثال ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اتنی واضح مثال بھی اگر جو ہے تم نہیں سمجھ سکتے، پھر بھی سمجھتے ہو کہ وہ داتا ہے، جتنا حق تمہارے پاس ہے، جتنا اختیار تمہارے پاس ہے، وہ اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تم دے رہے ہو اور وہ لے رہے ہیں، اور تم سمجھ رہے کہ وہ تم کو دے رہے ہیں۔ جو دیے ہوئی چیز کو وہ بچا نہیں سکتے، اپنے حق کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور مکھی جیسی جو حقیر سی مخلوق ان سے چھینتی ہے تو اس سے روک نہیں سکتے، اپنے حق کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، کتنا ہی کمزور ہے مانگنے والا، کتنا ہی کمزور ہے مانگا جانے والا۔ جتنا کمزور ہے مانگنے والا، اس سے زیادہ کمزور مانگا جانے والا ہے، کیونکہ مانگنے والا تو کم از کم وہ مکھی کو مار سکتا ہے، اس کے پاس تو مارنے کی بھی طاقت نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ تخلیق کی صفت، یہ صرف ہماری صفت ہے، اس میں کوئی گنجلک بات نہیں ہے، کوئی جو ہے مس گائیڈنس والی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے ایسی بات نہیں کہ تم کو غور و فکر کر کے جو ہے تم کچھ جو ہے اندر سے کچھ نکالنا، نہیں، بالکل واضح بات ہے۔ کائنات کے اندر تخلیق کی صفت اگر کسی کے پاس ہے تو صرف ہم، اور جن کو تم خالق مان رہے ہو، جس ذات کو، وہ ہے اللہ، تو پھر وہی ذات ہے اکیلی جو عبادت کی بھی لائق ہے۔ تو لہذا یہ جو عام طور پر ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں یہ جو مسکنسپشن پھیلا ہوا ہے کہ اگر آپ کلمہ پڑھ لیے تو پھر آپ کا کلمہ ایسا ہے جو بالکل سالڈ ہے، جو بالکل جو ہے ہر چیز سے جو ہے جو باؤنڈیڈ ہو گیا ہے، اب آپ کو جو ہے نکلنا ہی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیں آپ مسلمان ہیں، ہر شرک کا کام کر لیں، ہر عقیدہ کفر آپ اختیار کر لیں آپ مسلمان ہیں، نہیں، بلکہ جس طرح آپ اس کلمے کے اختیار سے آپ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، اسی طرح اس کلمے کے مخالف جو چیزیں ہیں، جو شرک ہیں، جو کفر ہیں، اگر آپ ان کو کریں، اس عقیدے اختیار کریں تو اس عقیدے سے اس اسلام سے آپ باہر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا محمد رسول اللہ کے دور میں جو لوگ تھے وہ صرف بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کو بھی ماننے والے تھے، اللہ کے بلکہ عبداللہ عبدالرحمن کے نام والے تھے، عبادتیں کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اور جو سجدے کرتے تھے، اور جو ہے عمرے ہوتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ چونکہ اللہ کے عبادت میں کیا سمجھتے تھے کہ یہ بھی جن کو ہم نے کھڑا کیا ہے، یہ ہے کون ہے؟ یہ صرف بت نہیں، یہ بزرگان دین ہے، ان کی یاد میں انہوں نے وہ اسٹیچوز بنا لیے تھے۔ حقیقت میں تھے بزرگان دین، اس دور کے جو اولیاء اللہ تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں یہ 5 جو اولیاء اللہ تھے اس دور کے، جن کی جو انہوں نے بت بنا لیے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام جو قرآن ذکر کرتا ہے قرآن سورہ نوح کے اندر، یہ 5 اس دور کے اولیاء اللہ تھے۔ اسی طرح محمد رسول کے دور میں کعبۃ اللہ کے اندر اس دور کے اولیاء اللہ تھے جن کے نام کے، جن کی یادگار میں انہوں نے
بتیں بنا رکھی تھی، جن کے نام کے انہوں نے قبریں بنا رکھی تھی، جن کے نام کے جھنڈے کھڑے کیے ہوئے تھے، بالکل بعینی وہی چیزیں جو آج ہمارے آئسوس اور جو ہمارا رائے پٹا کے اندر موجود ہیں، وہی چیزیں موجود تھیں، جھنڈے، قبریں، صرف یہ اب بتوں کی جگہ ہمارے پاس پنجے ہیں، بتوں کی شکلوں کی جگہ ہمارے پاس پنجے ہیں۔ اب ان بتوں وہ بت بھی کون تھے؟ اس وقت کے اولیاء اللہ تھے جن کی یاد میں انہوں نے اسی وجہ سے انبیاء کے بت بھی انہوں نے بنا رکھے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو فتح مکہ کے موقع پر تو آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، یہ جو اسماعیل علیہ السلام کا بت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کے لعنت، اللہ کے مار ہو ان پر، انہوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی بت بنا لیے، انبیاء کے نام کے علاوہ بت کھڑے کر لیے تھے ان کی یاد میں، اور حقیقت میں وہ ان بتوں سے نہیں مانگتے تھے، وہ سمجھتے یہ اللہ کا نبی، یہ اللہ کے نبی تک ہماری جو ہے مانگ پہنچتی ہے، ہماری التجا اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے، وہ جو اللہ تک پہنچاتے۔ بالکل وہی تصورات جو آج ہمارے دور کے اندر موجود ہیں میرے دوستو۔ تو لہذا یہ کہنا کہ صرف قرآن جو کہتا ہے، قرآن جن کو جہنمی قرار دیتا ہے، وہ صرف اس دور کے کافر تھے، اس دور کے بت پرست تھے، یہ غلط ایک مسکنسپشن ہے جو شیاطین کی طرف سے ہمارے اپنے معاشرے میں ڈالا گیا ہے، اور جس پر جو بہت سارے لوگ جو چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں، اور جس طرح میں نے کل کہا کہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم کو قرآن کی طرف آنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے۔ اور میں نے کل آپ لوگوں سے کہا کہ ہم اپنے طور پر ہم تہیہ کریں، ہم اپنے طور پر عزم مصمم کر لیں کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ ہم قرآن کے لیے دیں گے، کم از کم 15 منٹ، 24 گھنٹوں میں سے صرف 15 منٹ ہم قرآن کے لیے دیں، تاکہ قرآن کو ہم سمجھیں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنا سیکھیں، اور پڑھنا آتا ہے الحمدللہ تو قرآن کا ترجمہ 1 آیت 2 آیت 3 آیت جتنا بھی آپ 15 منٹ میں ایک روٹین بنا لیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بنا لیں، پھر دیکھیں آپ چند ہی دنوں کے اندر، کچھ ہی مہینوں کے اندر آپ کو جو وہ علم آ جائے گا جو قرآن ایک مرتبہ بھی اگر آپ اپنی زندگی کے اندر قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک آپ پڑھ لیے سمجھ کر کہ قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ مس گائیڈ نہیں ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کفر کیا ہے اور حق کیا ہے، یہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور چاہے کتنے ہی شیاطین کے یہ کارندے کتنے ہی آپ کو جو ہے مس گائیڈ کریں، انشاءاللہ اگر آپ قرآن کے پاس قرآن کا علم اگر آ گیا، قرآن کے احکامات آپ کے سامنے آ گئے، اور آپ کے سامنے فہم آ گیا کہ قرآن کے اندر کیا ہے، قرآن اللہ حق کو کیا کس طرح بیان کیا ہے، توحید کیا ہے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی شرک کی راہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو لہذا شیاطین کا جو ہے یہ جو راستے ہیں، ایک ہے شبہات اور دوسرا راستہ ہے اگر آپ شبہات سے بچ گئے تو شہوتوں کی طرف لے جاتا ہے، خواہشات کی طرف شیطان لے کر جاتا ہے، جو آپ کو حرام کے اندر جو ہے واقع حرام کے اندر گرا دیتا ہے اور انسان حرام کام کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور تیسرا جو دشمن ہے وہ پھر بھی باقی رہ گیا ہے، اور ہمارا وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ اور تیسرا دشمن ہے وہ جو ہے شیاطین کے یہ کارندے، ایک تو شیاطین ہے جو خارجی دشمن ہے، جو دوسرا دشمن ہے، اور تیسرا دشمن جو شیاطین کے جو کارندے ہیں اصحاب الشیاطین، یہ سب سے بڑے خطرناک ہیں، یہ تیسرا دشمن ہے۔ انشاءاللہ اگر اگر آگے ہمیں موقع مل گیا تو آپ کے سامنے یہ تیسرے دشمن کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ یہ دشمن اس کے ہتھیار کیا ہیں، اور ان سے مدافعت کیسے ہو، اور ان سے جہاد کیسے ہو۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی گمراہیوں سے بچائے، ہمارے بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، اور ہمارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، ہمارے والدین کو، اور ہمارے عزیز و اقارب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے بچائے، خصوصاً شرک کے دلدل سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نکالے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جس طرح اس مبارک موقع پر یہاں پر اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا ہے، ہمارے دوست احباب، بیوی، بچوں اور والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم